وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. سورۃ الانعام کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے بارے میں ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے. اس سے پچھلی آیات مبارکہ میں جیسے کہ الحمدللہ ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کمال قدرت کا ذکر فرمایا تھا کہ وہ پروردگار عالم جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور وہ پروردگار عالم جس نے ایک گٹھلی سے یا ایک دانے سے کھیت اور درخت پیدا فرمائے ہیں، وہ پروردگار عالم جس نے ملائکہ، انسان، جن، تمام کائنات کی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے. یہ ظالم لوگ ایسے ہیں کہ اسی کے ساتھ شریک کرتے، حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو خالق ہوگا وہی مالک ہوگا، اسی کا حکم ہوگا. اور پھر آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ جعلوا للہ شرکاء الجن، کہ ان بدبختوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنوں کو شریک بنایا ہے. اب جنوں کے شریک بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو واقعی جنوں سے مدد مانگتے تھے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جتنا دنیا میں کفر و شرک ہو رہا ہے وہ کرانے والا کون ہے؟ جن، یعنی ابلیس، شیطان. جو لوگ چاہے سورج کو پوجا کرتے ہیں یا بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا چاند تاروں کی پوجا کرتے ہیں یا فلکیات کے چکر میں ہیں یا سیارات سبع کے چکر میں ہیں یا انسانوں کو پوجا کرتے ہیں یا مردہ انسانوں کی قبروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، یہ تمام شرک کرانے والا کون ہے؟ ابلیس. تو اسی لیے حقیقت تو یہ ہوئی کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ ان مشرکین کا، یہود و نصارہ کا، فرقہ ضالہ کی کیفیت دیکھیں عقل کی، کہ اللہ کے لیے انہوں نے بیٹے بنا دیے. اور بعض لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بنا دی، جیسے مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ جتنے فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور یہودیوں کا یہ عقیدہ کہ عزیر جو ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام، وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے فرمایا دیکھو یہ بدبخت کیا کر رہے ہیں، حالانکہ ان سب کو پیدا کرنے والا بھی تو میں ہوں. تو جب وہ میری مخلوق ہیں، میرے مملوک ہیں، میرے محتاج ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے بیٹوں کی؟ بیٹوں کا تو وہ خواہش مند ہوتا ہے جس کو کل ان کا محتاج ہونا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا تو میرا سہارا کون بنے گا، میرے بعد میری جائیداد کا انتظام کون کرے گا. میں تو ساری کائنات کا خالق ہوں.
اس لیے اللہ نے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یصفون، اللہ کی ذات مقدس ہے، بلند ہے، پاک ہے ان چیزوں سے یہ جو اللہ کی صفتیں بیان کر رہے ہیں۔ ان آیات کے بعد پھر اللہ نے ارشاد فرمایا تھا ان کے رد کے لیے کہ بدیع السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں کو ابتدا سے پیدا کرنے والا، کہ جب ان کا کوئی نمونہ بھی نہیں، کوئی نقشہ بھی نہیں، اور اتنی بڑی کائنات پیدا کر دی، تو جو اتنی بڑی چیزوں کے پیدا کرنے کے پاس کا قادر ہے، اس سے کیا ضرورت ہے اولاد کی؟ اور اگر تم اپنے عقل کے مطابق نعوذ باللہ خدا کے بیٹے بناتے ہو تو خدا کی تو بیوی بھی نہیں ہے، انا یکون لہ ولد ولم یکن لہ صاحبہ۔ اور اس کے بعد بھی فرمایا تھا وخلق کل شیء، اور ہر چیز کے پیدا کرنے والا، وہو بکل شیء علیم، اور ہر چیز کے جاننے والا۔ پھر ارشاد ہوا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ، کہ اے میرے بندے جن کی یہ صفتیں بیان ہوئی ہیں وہ تمہارا رب ہے، جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا، چاند تاروں کے پیدا کرنے والا، جانداروں کے پیدا کرنے والا، وہ تمہارا رب ہے، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ۔ اور ہر چیز پر نگہبان اسی کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ ذات اتنی بلند و بالا ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کہ دنیا کی آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، اور سب کی آنکھوں کا احاطہ کرنے والا۔ تو جب تم اس کو دیکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی ہو تو اس کی اولادیں کہاں سے تم نے بنا ڈالی؟ یعنی ساری دنیا کی آنکھیں مل کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، تو جب تم اس ذات پاک کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو تو تم نے اس کے لیے اولادیں کہاں سے گھڑ لی اور بیٹے کہاں سے بنا لیے؟ وہ تو بہت ہی مہربان ہے کہ تمہاری اتنی زیادتیوں کے باوجود بھی تمہیں اس نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور رزق بھی دیتا ہے اور صحت بھی دیتا ہے، حالانکہ وہ باخبر ہے، ہر چیز کے جاننے والا۔ ان آیات کے بعد پھر اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ قد جاءکم بصائر من ربکم، اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ اور تمام آنے والے زمانے تک اپنی امت کو بتلا دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے پاس نشانیاں بھیجی ہیں کھلی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مسئلہ توحید کے لیے، اپنی الوہیت اور ربوبیت کے لیے، اپنی انفراد فی العبودیت کے لیے اللہ نے لاکھوں پیغمبر بھیجے، ان کو کتابیں دیں، اور وہ سب کتابیں دلائل لے کر آئے، حجج و بینات و آیات لے کر آئے۔ اگر ان نشانیوں کے بعد، اگر ان چیزوں کے بعد فمن ابصر فلنفسہ، جس نے ان کو مان لیا اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، ومن عمی فعلیہا، لیکن جو اتنی روشن دلیلوں کے بعد پھر بھی خدا کو نہ مانے اور شرک کرے، جو سب کچھ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، یعنی آپ خود جانتے ہیں کہ دیوی دیوتا جتنے ہیں یہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، تم نے خود جانا ہے، خود دیکھا ہے کہ ان کے ماڈل، ان کے نمونے، ان کے مجسمے لکڑی کے، چاندی کے، پیتل کے، سونے کے، چاندی کے خود بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اور بنا کے پھر مندروں میں سجاتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے آگے کھڑے ہو کے پھر حاجت مانگتے ہیں اور بنتی کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ فرق ضالہ تعزیہ خود بناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو ایک روزے کی شکل دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر لوگ آ کے اس پہ چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اس پہ دوپٹے ڈالتے ہیں، اس پہ مٹھائیاں اور پیسے ڈالتے ہیں، اور وہاں کھڑے ہو کے منتیں مانتے ہیں۔ کیا ہے جی؟ یہ بھی شبیہ ہے اور یہ مثال ہے، یعنی شکل ہے فلاں روزہ مبارک کی، حضرت حسین کے روزے کی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں دلائل دیے ہیں، تمہیں خواص خمس دیا ہے، تمہیں دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی طاقتیں دی ہیں، تمہیں عقل دیا ہے، تم اپنے ہاتھوں سے جن اولیاء اللہ کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہو، اپنے ہاتھوں سے کفن پہناتے ہو،
اپنے ہاتھوں سے ان کے جنازوں کا کندھا دیتے ہو، اپنے ہاتھوں سے آ کے جنازہ رکھ کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہو، اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے قبریں تیار کر کے دفن کرتے ہو، جب دفن کر لیتے ہو تو مشکل کشا بن جاتے ہیں۔ کیا اتنا تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ جو بندہ اپنی موت کو نہیں روک سکا، جو بندہ اپنی بیماری کو نہیں روک سکا، جو بندہ اپنی کمزوری اور بڑھاپے اور ضعیفی کو نہیں روک سکا، جو بندہ دنیا میں اپنی تکلیفوں کو نہیں روک سکا، وہ دنیا کا مشکل کشا اور حاجت روا کیسے ہو سکتا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں سمجھ آئے تمہارا بھلا ہے، اور اگر تم جان بوجھ کے اندھا بننا چاہتے ہو کہ چاند کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے ہو، سورج کی طرف دیکھنا نہیں چاہتے ہو، تو پھر گمراہی تمہارا خود مقدر ہے۔ اللہ کو تو کسی قسم کا نقصان نہیں۔ اور ساتھ میرے پروردگار نے فرما دیا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ ما انا علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر نگران بنا کے تو نہیں بھیجا گیا کہ میں زبردستی پکڑ کے تم کو اسلام میں داخل کروں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میرے ذمہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی توحید کی دعوت جو ہے تم کو پہنچا دوں، اگر مان لو گے تو تمہارا بھلا ہے اور نہیں مانو گے تو تمہارا نقصان ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ذمہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کا پہنچانا، جیسے اللہ نے قرآن میں کھول کے بیان کر دیا کہ ان علیک الا البلاغ، میرا مدنی آپ کے ذمہ بات پہنچا دینا ہے، مانے نہ مانے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں۔ ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ان سب نے مرنے کے بعد میری طرف آنا ہے، پھر ہمیں خود حساب دیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی باتیں واضح کرنے کے بعد پھر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا مدنی کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کے بھیجتے ہیں کہ لوگ سمجھیں۔ اور آخری آیات میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا تھا کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، میرے نبی میرے محبوب آپ اسی پہ چلیں جو آپ کے اللہ نے آپ پہ وحی بھیجا ہے۔ اللہ کا نبی بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ کا نبی بھی اللہ کے فرائض، شرائع، اوامر اور احکام کا پابند ہے۔ تو وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ مشرک نہیں مانتے، اعرض عن المشرکین، آپ چھوڑ دیں، اعراض کریں ان سے، درگزر کریں ان سے۔ اور ساتھ اللہ نے اپنی حکمت بھی بیان فرما دی کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو کوئی بھی دنیا میں شرک نہ کرتا۔ آپ میرے نبی کیوں غم کرتے ہیں؟ اگر اللہ چاہتا تو دنیا میں کوئی مشرک پیدا نہ ہوتا، ساری دنیا موحد ہوتی، ساری دنیا مومن ہوتی، ساری دنیا مسلمان ہوتی، لیکن پھر یہ دنیا دار امتحان تو نہ بنتی۔ اللہ نے تو اس دنیا کو بنایا ہی امتحان ہے، یہ تو دار الامتحان ہے، یہ دار العمل ہے، یہ دار الاختبار ہے، اور امتحان تو تب ہوگا جب حق کے مقابلے پہ باطل بھی ہوگا، جب صدق کے مقابلے پہ کذب بھی ہوگا۔ اگر دنیا میں کوئی جھوٹ بولنے والا ہی نہ ہو تو پھر سچے کی کیا قیمت ہے؟ اگر دنیا میں کوئی مشرک نہ ہو تو پھر مومن کے ایمان کا کیا قیمت ہے؟ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اس لیے فرمایا میرے نبی آپ نہ گھبرائیں، وما جعلناک علیہم حفیظا، ہم نے ان پر آپ کو محافظ و نگران نہیں بنایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے اگلی آیات میں ایک اور حکم دیا، فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میرے محبوب اپنی امت کو بتلا دیں کہ کسی کافروں کے معبود کو بھی کبھی گالی نہ دیا کریں، یعنی ان کے الہہ باطلہ کو بھی گالی نہ دیا کریں، ان کے دیوی دیوتاؤں کو بھی گالی نہ دیا کریں۔ کیوں؟ اگر گالی دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہارے سچے خدا کے بارے میں گستاخی کریں۔ تو اس لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آدمی بلا وجہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے فساد کا خطرہ ہو، لیکن یاد رکھیں کہ وہ مسائل جو اسلامی احکام میں اصولی ہیں یا ان کا مقصدی ہے اور ان کا ہونا ضروری ہے تو وہ تو کسی کے لیے نہیں روکے جا سکتے۔ منع یہ ہے کہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اگر ہم کریں تو فائدہ ہے، لیکن نہ کریں تو کوئی ایسا نقصان بھی نہیں ہے، تو وہاں اسلام کی یہ ہدایت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر لوگوں کو نماز پڑھنے سے تکلیف ہو تو اب نماز چھوڑ دیں گے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے سے مکے والوں کو تکلیف تھی، لیکن حضور نے نماز تو نہیں چھوڑ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید بیان کرنے سے ان کو تکلیف تھی، اور انہوں نے خود بھی یہ کہا تھا کہ آپ جناب یہ اپنی دعوت بند کر دیں تو ہم آپ کی مخالفت بند کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا تم چاند سورج بھی لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دو، لیکن میں اللہ کی توحید کا مسئلہ تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لیے سمجھ لیں کہ ایک ہے مقاصد شرعیہ، یعنی شریعت کا مقصود اصلی، ان کو تو کسی کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا، اور ایک ہوتے ہیں مسالے کہ بھی یہ کام تو اچھا ہے لیکن اگر کریں تو اس کا نقصان زیادہ ہے، تو وہاں اسلام اجازت دیتا ہے کہ بلا وجہ نہ چھیڑے۔ جیسے کہ اللہ کے پیغمبر کعبہ بنانا چاہتے تھے، کعبہ بنانا بڑی اچھی بات تھی، اس کو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے تعمیر کے مطابق تعمیر کرنا بہت اچھا بات تھی، لیکن میرے محبوب نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اگر میں کعبہ گرا کے بدل دوں تو لوگ کہیں گے دیکھو اللہ کے نبی نے کعبہ بھی گرا دیا، کعبہ بھی گرا دیا، تو ایک فتنہ پھیلنے کا خطرہ ہے، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا، ورنہ میری تمنا ہے۔ اسی لیے علماء نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے مثلا کہ تم باطل فرقے کے مقابلے پہ ایک بات کر کے ان کے کسی پیر کی، ان کے کسی راہب کی، ان کے کسی پادری کی، ان کے کسی مندر کی بلا وجہ توہین کرتے ہو، کوئی سخت کلمہ کہتے ہو، حالانکہ اس سے کیا حاصل ہو جائے گا، ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمہارے سچے خدا کے بارے میں کچھ کہیں گے۔ اگر تم گرو نانک کے بارے میں کوئی بات کرو گے، اگر تم ان کے کسی رام اور کسی کرشنا کے بارے میں بات کرو گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے محبوب محمد عربی کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں، تو نتیجہ تو یہ نکلا کہ پھر ہم گستاخی کا سبب بنے۔ کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایٌ یسب والدہ، کون ایسا احمق ہوگا دنیا میں جو اپنے والدین کو گالی دے گا؟ حضور نے فرمایا جب تم کسی کی ماں کو گالی دو گے، جب تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو جواب میں تمہارے والدین کو وہ گالی دے گا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اسلام کا یہ ایک بڑا سنہری اصول ہے، اور یہ بلند پایا اصول ہے جس سے آدمی کی ہدایت کے راستے کھلتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ باقی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر آدمی جس لائن پہ چلا ہوا ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ جو لوگ سورج کی عبادت کر رہے ہیں اسی کو دین سمجھے ہوئے ہیں، جو لوگ قبروں کی عبادت کرتے ہیں اسی کو دین سمجھے ہوئے ہیں، جو لوگ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کذالک زینا لکل امۃ عملہم۔ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی امت، جب کوئی جماعت کوئی عمل اختیار کر لیتی ہے اپنی رضامندی سے تو پھر ہم بھی ان کو اسی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیں گے بس ان سے کوئی نہیں پوچھے گا، ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان سب نے ایک دن مرنے کے بعد میری طرف لوٹ کے آنا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر تمہارا رب ان کو جزا دیں گے، سزا دیں گے ان کے اعمال کے مطابق۔ اگر عمل اچھے ہوں گے تو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اگر عمل بھیڑے ہوں گے تو سزا بھی اسی قسم کی ملے گی۔ ان تمام واقعات کے بعد اب آپ آیات کو سمجھیں جو آیات ہم نے آج تلاوت کی۔ فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ مشرکین قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام کی بڑی پکی پکی قسمیں، بڑی پختہ قسمیں۔ واقعہ اصل میں کیا تھا کہ کچھ مشرکین آئے میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں،
اور آگے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمارے منشے کے مطابق ہمیں معجزات دکھا دیں، یعنی یہ جبل صفا جو پہاڑ ہے یہ سارا سونے کا بن جائے، اور اسی طرح دوسرے مقام پہ ہے کہ مکے کے اندر چشمے پھوٹ پڑیں، نہریں جاری ہو جائیں، یہاں بڑا سبزہ ہو جائے، درخت لگ جائیں، باغات لگ جائیں، اور کبھی کبھی آگے کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں، آپ کہتی ہیں کہ فرشتہ آتا ہے میرے پاس وحی کے لے کے آتا ہے، تو وہ فرشتہ ہمارے سامنے آئے اور ہمارے پاس لکھا ہوا بھی لے آئے تو پھر ہم ایمان لے آئیں۔ یعنی کفار و مشرکین جو ہیں آ کے ایسے مطالبے کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتی ہیں کہ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ جو نشانی ہم مانگتے ہیں اگر وہ آپ لا کے ہمیں دکھلا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، ایک سب سے پہلا جو جواب ہے میرے مدنی میرے محبوب آپ ان کو دے دیں کہ اے ظالموں سوال کرنے والوں پہلے مسئلہ سمجھ لو کہ جتنا نشانیاں ہیں معجزات ہیں وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں نہیں، وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ ایک مسئلہ سمجھ لو، یہ بھی سب سے بڑا لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے۔ جب کوئی آدمی معجزات کا باب پڑھتا ہے، میرے محبوب کے معجزات دیکھتا ہے، ہر پیغمبر کے معجزات دیکھتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم پہ تخت اڑ رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جن ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، حشرات ہیں، حضرت سلیمان سب کی بولیاں سمجھ رہے ہیں، چیونٹی کی بات سمجھ رہے ہیں، جنوں پہ حکم چلا رہے ہیں، ہوا پہ حکم چلا رہے ہیں۔ جب وہ یہ معجزات پڑھتے ہیں کہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑے فرما رہے ہیں اور ایک رات میں اسراء و معراج پہ جا رہے ہیں، اور میرے محبوب اپنا ہاتھ رکھتے ہیں تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، اور میرے محبوب نے کسی کی آنکھ پہ ہاتھ رکھا ہے تو آنکھ کٹی ہوئی جو تھی وہ درست ہو رہی ہے۔ یہ سارے معجزات برحق ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہر نبی جب بھیجتے ہیں اس کو معجزات دیتے ہیں، اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ سارے نبیوں سے زیادہ، سارے پیغمبروں سے زیادہ معجزات میرے مدنی محمد الرسول اللہ کو ملے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان نبیوں کی نبوت جو ہے وہ ایک قوم کے لیے تھی، ایک برادری کے لیے، ایک قبیلے کے لیے، ایک علاقے کے لیے، اس لیے اللہ نے ان کو معجزات بھی اتنے دیے۔ لیکن میرے محبوب کی نبوت جو ہے وہ ساری کائنات کے لیے ہے، انس و جن کے لیے ہے، مشرق مغرب شمال و جنوب کے لیے ہے، اور پھر آپ کی نبوت جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ نے سب سے بڑے، سب سے واضح، سب سے ظاہر، سب سے جامع معنی معجزات جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ کو دیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارا ایمان ہے، سمجھ لیں۔ اور سب سے بڑا معجزہ یاد رکھو، ہر پیغمبر کے معجزے برحق، لیکن وہ وقت گزر گیا تو معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے برحق، لیکن جب وہ زمانہ گزر گیا تو معجزہ بھی ختم۔ سلیمان علیہ السلام کے معجزات برحق، وہ زمانہ گزرا تو معجزات بھی ختم، لیکن چونکہ میرے مدنی کی نبوت بھی قیامت تک، اللہ نے ایسا معجزہ قرآن دیا جو قیامت تک موجود ہے کہ نہ نبوت ختم ہوگی نہ معجزہ ختم ہوگا۔ ایک مسئلے کو سمجھیں کہ جتنے پیغمبر ہیں ان کے معجزات برحق ہیں، اور یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ حضور کے یا کسی پیغمبر کے معجزے کا انکار کرنا جو ہے وہ کفر ہے، یعنی اللہ کے قرآن کا انکار ہے، اللہ کے نبیوں کے فرمان کا انکار ہے، کیونکہ معجزات قرآن سے بھی ثابت ہیں اور معجزات جو ہیں وہ فرمان رسول سے بھی ثابت ہیں، لہذا جو ان کا انکار کرے وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ جیسے بہت سارے فرقے پیدا ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ وغیرہ نہیں ہے۔
بہت سارے فرقے اب بھی دنیا میں موجود ہیں، باقاعدہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی کوئی معجزہ نہیں۔ اصل فرق اتنا ہے کہ اس دور میں ہمارے علم جو تھا وہ محدود تھا، ہمارے معلومات جو تھے وہ محدود تھے، تو اس لیے لوگ اس بات کو ایک نئی چیز سمجھتے رہے اور ایک معجزہ سمجھتے رہے۔ آج دیکھو ایک ملک سے دوسرے ملک تک آواز پہنچ جاتی ہے۔ آج دیکھیں کہ کمپیوٹر کے ذریعے کتنی بڑی بڑی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، سیٹلائٹ کے ذریعے کتنی بڑی بڑی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لہروں کے ذریعے ہم آوازوں کو منتقل کر رہے ہیں، ہم ہوائی جہاز اڑا رہے ہیں۔ کون سا معجزہ ہے اگر سلیمان نے بھی تخت اڑا لیا؟ اس لیے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے معجزات کا انکار کر دیا، وہ کہتے ہیں کوئی معجزہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں بات صرف اتنی ہے کہ اس دور میں چونکہ ہمارے اندر اتنی علم نے ترقی نہیں کی تھی، سائنس اتنی آگے نہیں بڑھی تھی، ہمارے معلومات اتنی آگے نہیں گئے تھے، اس لیے انہوں نے جو بات ہمیں بتائی ہم معجزہ سمجھ گئے، حالانکہ بات اتنی ہے کہ ان کو پتہ لگ گیا، ہمیں پتہ نہیں لگا۔ آج جب ہمارے سامنے وہ علوم کھلے ہیں تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دوربین سے دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ جناب اتنا گہرا پانی ہے اور اس پانی میں اتنی مچھلیاں ہیں اور مچھلیوں کا یہ رنگ ہے اور اتنی مچھلیاں مر گئی ہیں، اتنی زندہ ہیں، فلاں فلاں نسل کی مچھلیاں ہیں، ہم بھی بتا دیتے ہیں فلاں تاریخ کو سورج گرہن ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کوئی معجزہ نہیں۔ لیکن بات کو سمجھیں، ایک تو یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے حقیقتاً یعنی لفظ معجزہ کا معنی ہی نہیں سمجھا، یا یہ ہے کہ سمجھے تو ہیں لیکن دلوں میں جو اسلام کے خلاف بغض ہے، اناد ہے، اس کو کسی رنگ میں تو ظاہر کرنا ہے نا۔ یا تو ان کو معنی سمجھ نہیں آیا، دھوکہ لگ گیا، انسان ہے، غلطی لگ سکتی ہے، یا یہ ہے کہ غلطی نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ معجزہ کیسے۔ یاد رکھو جیسے آج کل بھی آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ جی فلاں جگہ پر فلاں کام جو ہوا ہے نا جی، وہ تو جی معجزہ کر دکھایا۔ یہ عام محاورات میں، اردو میں، آپ کے اخبارات میں، آپ کی صحافت میں یہ لفظ جو ہے ہر وقت استعمال ہوتا ہے۔ اور جی فلاں آدمی نے تو جی کمال جی معجزہ کر دکھایا، جی معجزہ ہو گیا، جی مجاہدین نے معجزہ کر دکھایا، فلاں نے جی معجزہ کر دکھایا۔ یہ لفظ کا استعمال غلط ہے۔ معجزے کا معنی جو ہوتا ہے، یاد رکھو، یہ ہے اعجاز سے، یعنی ایک ایسا کام جو خارق عادت ہو اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اور بغیر اسباب کے، اور وہ کام ایسا ہو جس کو کرنے سے ساری دنیا عاجز ہو۔ معجزے کا کیا معنی کہ وہ کام کرنے سے، یوں آسان سمجھیں کہ ساری دنیا عاجز ہے، وہ کام نہیں کر سکتی، لیکن وہ کام ظاہر بھی اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہو، اور جب ظاہر ہو تو اسباب بھی نہ ہوں۔ یاد رکھو، ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ما تحت الاسباب، ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے ما فوق الاسباب۔ کیا معنی؟ مثلا میری نظر قریب کی کمزور ہے، اب اگر میں کتاب دیکھتا ہوں تو میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میری نظر کمزور ہے۔ اب جب میں نے اینک لگا لی، اب میں نے پڑھ لیا، تو یہ نہ کرامت ہے نہ یہ کوئی معجزہ ہے۔ معجزہ اس لیے نہیں کہ معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، غیر نبی کے ہاتھ پہ نہیں ہوتا۔ کرامت وہ ہوتی ہے جو ولی کے ہاتھ پہ ہوتی ہے، عام بندے کے ہاتھ پہ نہیں ہوتی۔ معجزہ اور کرامت کے لیے ضرورت تھی کہ ما فوق الاسباب ہو، اسباب کے تابع نہ ہو۔ یہ چیز تو اسباب کے تابع، اسباب میں نے اینک لگا لی تو پڑھ لیا۔ اصل تو یہ ہے کہ اینک نہ لگے پھر میں پڑھ لوں تو کرامت بن سکتی ہے، لیکن اگر اینک لگا کے پڑھوں تو کوئی کرامت نہیں بنے گی۔ اسی طرح اگر ہم نے شمسی اور قمری حسابوں کو سامنے رکھے، ان کے دورات شمس اور دورات قمر کو سامنے رکھے، حساب لگا کے اندازہ لگایا کہ کب چاند زمین و آسمان کے درمیان میں آئے گا، اور آئے گا تو کتنا آئے گا،
اور اس کا کرے کا قطر کتنا ہے، اس کے کرے کا قطر کتنا ہے، اور اس کی رفتار کتنا ہے، اور کس ملک سے کس وقت میں گزرے گا. ایک بات ہم نے، یہ تو ساری چیزیں ما تحت الاسباب ہیں، یہ تو ما فوق الاسباب نہیں ہے. سمجھے، معجزہ یہ ہے کہ میرے مدنی پاک مکے میں کھڑے ہیں، مینا میں کھڑے ہیں، کوئی مشین نہیں، کوئی رصدگاہ نہیں، کوئی کمپیوٹر نہیں، کوئی سیٹلائٹ نہیں، کوئی میزائل نہیں، کوئی صاروخ نہیں، صرف انگلی سے اشارہ کریں اور چاند دو ٹکڑے ہو جائیں. یہ ہے معجزہ. اسباب وہاں نہیں ہے. اگر اسباب ہوں تو وہ چیز معجزہ، وہ تو چیز معجزہ نہیں ہوتی. آپ ہوائی جہاز میں اڑ کے 4 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں پاکستان، بحری جہاز میں 8 دن میں پہنچ جاتے ہیں. اگر کار سے جائیں تو آپ کم از کم 15 دن میں پہنچ جائیں گے. تو اس میں کیا معجزہ یا کرامت؟ معجزہ وہ تھا کہ ایک تخت ہے لکڑی کا، سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی رن وے نہیں، کوئی انجن نہیں، کوئی رولز رائز کی مشینیں نہیں لگی ہوئی، کوئی ریموٹ نہیں، کوئی گائیڈ کرنے کے لیے راڈار نہیں، کوئی جانے کے لیے لائن نہیں، چلانے کے لیے پائلٹ نہیں. پیغمبر کہتا ہے اڑو، اڑتا ہے، اتر جاؤ، اتر جاتا ہے. یہ ہے معجزہ. اس کو کہتے ہیں معجزہ. جو چیزیں تحت الاسباب ہوں وہ معجزہ یاد رکھو نہیں ہوتی. اور معجزہ ہوتا ہی تب ہے جب کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، یا اگر اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو وہ کرامت ہے. یاد رکھو، اللہ کے انبیاء کے معجزات بھی برحق، اللہ کے اولیاء کے کرامات بھی برحق، اور ان کا انکار کرنے والا بندہ مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کے کتنے معجزے ہیں جو قرآن میں ہیں. جب معجزات کا انکار کرو گے تو قرآن کا انکار ہو گیا، اور قرآن کا انکار ہو گیا تو بندہ مسلمان نہیں رہے گا. اچھا، اولیاء اللہ کے معجزے قرآن میں ہیں. قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. حضرت سلیمان نے فرمایا مجھے ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے ساتھیوں میں ایک بندہ تھا جس کو ہم نے اپنی کتاب میں سے علم دیا تھا. اس نے عرض کیا کہ سلیمان پیغمبر، میں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں کہ آپ ذرا آنکھیں بند کر کے کھولیں. کھولا تو تخت سامنے رکھا ہوا ہے. وہ کیا تھا؟ اللہ کا ولی تھا، نبی تو نہیں تھا. نبی سلیمان ہے لیکن وہ اللہ کے ولی ہیں. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر ہیں، دیوار گر رہی ہے، کوئی توڑنے کی بنانے کی ضرورت نہیں، صرف ہاتھ سے اشارہ کیا تو دیوار سیدھی ہو گئی. وہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ جب چیز، میرے محبوب بیٹھے ہیں، 1500 کا لشکر ہے، پانی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا جتنا پانی ہے جمع کر کے لے آؤ. سارا پانی اکٹھا کیا تو صحابہ کہتے ہیں اتنے بڑے پیالے کے نیچے تہ میں پڑا ہوا تھا. آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اندر رکھا. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں معلوم ہوتا تھا کہ حضور کی 5 انگلیوں سے چشمے چل رہے ہیں. کوئی اسباب نہیں، کچھ نہیں. یہ ہے معجزہ. اس کو کہتی ہیں معجزہ جو بغیر اسباب کے ظاہر ہو، اور اس کو کرامت کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ چیز ظاہر ہو. خرق عادت، ایسا کام جو اور کوئی نہیں کر سکتا لیکن اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ ہو جائے، وہ کرامت ہے. کرامت بھی برحق ہے، معجزہ بھی برحق ہے. لیکن اب سمجھیں جہاں سے لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے، لوگ معجزہ دیکھ کے سمجھ بیٹھے کہ یہ سب نبی کے اپنے ہاتھ میں ہے. لوگ اولیاء کی کرامات کو دیکھ کے سمجھ بیٹھے کہ یہ سب کچھ مرشد پیر کے ہاتھ میں ہے. جب پیر چاہے بچہ دے دے،
جب پیر چاہے مردہ کو زندہ کر دے، جب پیر چاہے مرغا کھا کے جو ہڈیاں پھینکی تھی ہڈیوں کو کہہ کے مرغا بن جا تو مرغا بن جائے، اسی سے بجائے کرامت ماننے کے وہ شرک میں پڑ گئے۔ اور یہی وہ سوچ ہے، وہ عقیدہ ہے جو مکے کے کافروں مشرکوں کا تھا۔ وہ بھی نبی کو کہتے تھے کہ محمد مصطفیٰ آپ ہمیں دکھائیں کہ صفا سونے کی بن جائے، اجعل لنا الصفا ذهبا، یہ پہاڑ سونے کا بنا دیں۔ اور دوسری جگہ کہتے ہیں قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، اللہ کے نبی ہم ہرگز ایمان نہیں لے آئیں گے جب تک آپ زمین سے ہمیں چشمے دکھلا دیں، باغ لگا دیں، یا ملائکہ ہمارے سامنے اتر کے آپ کی تصدیق کریں۔ یہ وہی سوچ ہے جو مشرکین مکہ کی تھی اور آج بعض جاہل لوگوں کی سوچ ہے۔ جب وہ اولیاء کی کرامت دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ پیر سب کچھ کرنے والا ہے۔ اب جب ان کو کہا جائے کہ سارا اختیار اللہ کو ہے بندے کو نہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اللہ کا اختیار ذاتی ہوتا ہے اور ان پیاروں کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے، اب یہ انچارج ہیں، اللہ پاک نعوذ باللہ چھٹی پہ ہیں۔ یہ ہے وہ عقیدہ جہاں سے قومیں گمراہ ہوئی ہیں اور بھٹکی۔ یاد رکھو معجزہ برحق، اللہ کے اولیاء کی کرامت برحق، لیکن معجزہ بھی اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتا جب تک میرا اللہ حکم نہ دے، اور کرامت بھی اولیاء کے ہاتھ پہ ظاہر نہیں ہوتی جب تک اللہ حکم۔ اللہ چاہے تو کرامت ظاہر ہو جائے، حضرت عمر کو مدینے سے نہا بند کا نقشہ دکھلا دیں، حضرت عمر کی آواز 1 مہینے کے سفر تک پہنچا دیں، اور جب اللہ نہ چاہے تو قاتل دوسری صف میں کھڑا ہے، عمر کو پتہ نہیں لگتا۔ یہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو براق بھیج کے رات کے بعد حصے میں بیت المقدس پھر معراج کروا دیں، اور اگر اللہ کی حکمت ہو تو حکم دیں کہ میرا محبوب معراج تو میں نے آپ کو رات کے بھی گھنٹوں میں کرا دیا، لیکن مدینے کی ہجرت کے لیے تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، پہلے تو 3 دن غار میں چھپ کے بیٹھے رہیں۔ یہاں براق نہیں آ سکتی تھی مدینے پہنچانے کے لیے، براق تھک گئی تھی۔ اور پھر جب نکلے تو ایک صدیق ہو، ایک صدیق کا غلام ہو، اور ایک راستے دکھلانے والا ہو، اور پہاڑوں میں چھپ چھپ کے مدینے کا سفر کرے میرا محبوب، تاکہ ہجرت کا ثواب بھی ملے اور امت کو ہجرت کا سبق بھی ملے۔ ورنہ اگر اللہ چاہتے ایمان سے کہیں کیا براق پر اللہ کے نبی مدینہ نہیں جا سکتے تھے؟ بیت المقدس جا سکتے ہیں، مدینہ کیوں نہیں جا سکتے؟ اگر اللہ کے نبی کے حکم پہ چاند 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں تو پھر اللہ کے حکم سے جب حضور نے خندق کے موقع پہ دعا کی، اللہ نے ہوا بھیجی اور سارے کافروں کے خیمے لشکر سب تتر بتر ہو کے بھاگ گیا، لیکن احد میں نہ ہوا بھیجی نہ فرشتوں کو حکم دیا، میرے محبوب کے 70 پیارے شہید ہو گئے۔ وجہ کیا ہے کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اسی کو سمجھو۔ اسی لیے اللہ چاہتے ہیں تو کبھی اپنے اولیاء کے ہاتھوں پہ کرامت صادر کر کے اپنے اولیاء کی عزت و شان لوگوں میں ظاہر کر دیتے ہیں کہ یہ میرے محبوب ہیں، پیارے ہیں، اور کبھی چاہتے ہیں تو انہی اولیاء پہ مصیبت ہے، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، وہ اپنی بیماری بھی بیچارے نہیں ہٹا سکتے، ان کی مرضی۔ اس لیے جب کافروں نے زور دیا کہ میرے مدنی یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ، ہم ایمان لائیں گے، اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ ان کو جواب دیں، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو جواب دے دو کہ میرے رب کی ذات پاک ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، میں تو ایک انسان ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، میرے ہاتھ میں تو معجزے نہیں کہ میں اٹھا اٹھا کے تمہیں دکھاتا جاؤں۔ اس لیے اس آیت کو بھی سمجھو، فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ
لئن جاءتهم آیۃ لیؤمنن بها، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کافر آ کے بڑی پکی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر یہ معجزہ دکھا دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کون جانتا ہے کہ ہم ان کو اگر یہ معجزے دکھا دیں گے تو یہ ایمان لائیں گے۔ میرا مدنی یہ عناد ہے، یہ بغض ہے، اللہ جانتا ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے محبوب نے تمنا کی، کچھ صحابہ نے بھی تمنا کی کہ اگر اللہ ان کافروں کے مانگنے کے مطابق بھی ایک معجزہ دکھلا دیں تو اللہ کے آگے کوئی بات مشکل تو نہیں ہے، شاید یہ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جبریل جا کے میرے مدنی پہ سلام پڑھو اور جا کے میرے محبوب سے کہہ دو کہ محمد مصطفیٰ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو کافر معجزہ مانگے ہم دکھلا دیں، پھر ہمارا بھی ایک فیصلہ سن لیں، سنت اللہ التی قد خلت، پھر میرا بھی فیصلہ ہے، میری بھی سنت ہے کہ جو قومیں خود معجزہ مانگیں اگر میں وہ معجزہ دے دوں اور پھر قوم ایمان نہ لائے، پھر اس قوم کو میں زندہ نہیں چھوڑتا، اپنا عذاب بھیج کے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہوں۔ یہ پھر میرا بھی فیصلہ ہے۔ قوم صالح نے معجزہ مانگا کہ اونٹنی پتھر سے نکل کے سامنے کھڑی ہو جائے، ہم نے معجزہ دے دیا، لیکن جب نہ مانا تو نتیجہ کیا ہے کہ آج قوم صالح ملتی بھی نہیں، کہ کہاں ہے، نہ عاد ملتے ہیں، نہ سمود ملتے ہیں، نہ قوم صالح ملتے ہیں۔ اللہ نے ان کی نسلیں بھی ختم کر دی، نسلوں میں بھی کوئی بندہ باقی نہیں جو یہ کہہ سکے فلاں قبیلے کا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اگر آپ چاہتے ہیں جو مشرکین مکہ مانگتے ہیں ہم دکھا دیں گے، لیکن اگر یہ ایمان نہ لائے تو پھر ان کی بھی نسل میں کوئی نہیں بچے گا، یا اگر پھر چھوڑ دیں ان کو ان کی ضد پر، جن کے مقدر میں ہدایت ہے وہ ایمان لے آئیں گے، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر ایمان لانا ہوتا تو پھر قرآن سے بڑا معجزہ کون سا ہے، یہ اس پر بھی تو ایمان نہیں لے آئے۔ اگر ایمان لانا ہوتا تو بیت المقدس میں جانا، آسمانوں پہ جانا، معراج کا ہونا کون سا عام معجزہ ہے؟ حتیٰ کہ مکے کے کافر اکٹھے ہو کے حضور کی خدمت میں آئے، حضور پاک یہیں بیٹھے ہیں کعبۃ اللہ میں حتیم کی جانب میں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ آپ بیت المقدس بھی گئے ہیں، آپ نے آسمانوں کی بھی سیر کی ہے، ہمارا عقل نہیں مانتا کہ مہینوں کا سفر جو ہے وہ منٹوں میں کیسے طے ہو گیا۔ اگر آپ نے بیت المقدس دیکھا ہے، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں بیت المقدس کے بارے میں، اس کے دروازے کتنی ہیں، فلاں دروازہ کس طرف ہے، صخرہ کس طرف ہے، فلاں دروازہ کس طرف ہے، فلاں کھڑکی کس طرف ہے، فلاں محراب کیسا ہے، ہم سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیں۔ اگر آپ جواب دے کے تسلی کرا دیں تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ گئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ کیا یہ سوال کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے حکم دیا جبریل میرے مدنی کو کہہ دیں کہ لا تحزن، آپ غم کیوں کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا مشکل ہے، ہم بیت المقدس کے پردے ہٹا کے آپ کے سامنے کر دیتے ہیں، کیا مشکل کیا ہے، ہم آپ کو بیت المقدس لے جا سکتے ہیں تو بیت المقدس دکھا نہیں سکتے۔ آپ بالکل نہ گھبرائیں، حضور کے سامنے ہو گیا بیت المقدس۔ آپ نے فرمایا فسالونی، پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ اب جو بات پوچھتے جا رہے ہیں حضور جواب دیتے جا رہے ہیں، سب کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن سب کچھ کہنے کے بعد بھی ایمان، ماننے کے بعد بھی ایمان نہیں لے آئے۔ حضور نے خود فرمایا اسی جبل صفا پہ، حضور نے فرمایا مکے والوں اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا دشمن چھپا ہوا ہے، تم پہ حملہ کر کے تمہیں برباد کر دے گا، کیا میری بات مان لو گے؟ سارے کافر سامنے گئے، انہوں نے کہا بالکل یا محمد، آپ کی بات مانیں گے بالکل۔
انہوں نے کہا کیوں مانیں گے؟ سارے کے سارے کہنے لگے ما جربناک الا صادقا عادلا، محبوب خدا ہم نے 40 سال میں اپنے تجربے میں آپ کی زبان پہ کبھی جھوٹا لفظ بھی نہیں دیکھا، آپ نے ہمیشہ سچ کہا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے سچا بھی سمجھتے ہو، امین بھی سمجھتے ہو، عدل والا بھی سمجھتے ہو، تو پھر ایک بات مان لو، قولوا لا الہ الا اللہ، بس کلمہ پڑھ لو اللہ کی توحید۔ کہنے لگے اچھا اسی لیے ہمیں بلایا تھا، او نعوذ باللہ بربادی ہو، ہلاکت ہو، یہ بات تو ہم نہیں مانتے نا۔ آج بھی جاہل سے کہہ دو، وہ کہے گا جی قرآن بھی برحق ہے، اللہ کا نبی بھی برحق ہے، یہ علماء بھی سچے ہیں، قرآن بھی سناتے ہیں، لیکن جناب میں اپنے مرشد کا سجدہ تو نہیں چھوڑ سکتا۔ وجہ کیا ہو گیا تھا جی؟ میرا باپ دادا سجدہ کرتا تھا، منت منوتی دیتا تھا، دیکھو نا میں کیسے بدل جاؤں۔ پرانا جی رواج ہمارا چلا آ رہا ہے پرانے دور سے، اس وقت بھی۔ اس لیے خدا نے فرمایا میرے نبی اگر ہم ان کو معجزات دکھا دیں، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ ایمان لائیں گے؟ یہ تو اناد ہے کہ نئی نئی بات کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ یعمہون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم بھی ان کے دل الٹ دیں گے، ہم بھی ان کی نظروں کو پھیر دیں گے۔ یہ جیسے پہلے معجزے پر ایمان نہیں لائے، سب سے بڑا معجزہ تو قرآن ہے جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ تو اس پر بھی ایمان نہیں لے آئے۔ آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کی سرکشی میں یہ اندھے ہو کے پڑے رہیں، ہم ان سے خود بدلہ لیں گے، ان کی باتوں پہ آپ غم نہ کریں۔ اور فرمایا میرے نبی سن لیں وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، یہ جیسے کہتے ہیں کہ فرشتے ہمارے سامنے آئیں، میرے محبوب اگر ہم باقی فرشتے اتار دیں ان کے پاس، آ کے کہہ دیں کہ محمد مدنی سچا ہے، اور فرمایا وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ہم مردوں کو قبروں سے کھڑا کر کے ان سے بات بھی کروا دیں۔ یہ کہتے ہیں نا جی اگر آپ سچے ہیں قیامت ہوگی تو فاتو بے آبائنا، ہمارے باپ دادے کو لے آؤ۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اور میرا مدنی ہر چیز ہم ان کے سامنے کر دیں، ان کے سامنے فرشتے بھی آ جائیں، ان کے سامنے تیرا خدا بھی آ جائے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے ہرگز۔ ہم جانتے ہیں، ورنہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے، ہم جو چاہیں کر دیں، ہم چاہیں فرشتے اتار دیں، چاہیں تو مردوں سے باتیں کروا دیں، چاہیں تو فرشتوں کو ان کے سامنے کر دیں، لیکن ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ، یہ ایمان نہیں لے آئیں گے ہاں اگر اللہ چاہے ہدایت دے دے تو اس کی مرضی۔ ولکن اکثرهم یجہلون، ان کافروں مشرکوں کی اکثریت مانا اکثر جو ہیں یہ سب کے سب جہل میں پڑے ہیں، اندھیرے میں پڑے ہیں، طغیانی میں پڑے ہیں، جہالت کی ضد میں پڑے ہیں، یہ ایمان لانا نہیں چاہتے۔ اگر یہ سچے ہوتے تو ہمیں معجزات دکھانے میں کیا دیر لگتی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اب بھی اگر کوئی آدمی عالم سے مطالبہ کرے، یاد رکھو ان جھگڑوں میں نہ پڑا کرو، اللہ کے قرآن اور حدیث کی بات ان کو سمجھا دیں، اللہ کا قرآن سمجھا دیں، حضور کا فرمان سمجھا دیں۔ اگر وہ مانے نہ مانے یا مطالبے کرے تو یہ ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے اور نہ یہ ہمارے ذمہ پابندی ہے۔ اللہ کا ایک حکم ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول جو ہم حکم دیں آگے پہنچا دیں۔ اور حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، جو میرے ماننے والے ہیں ان کو ایک مسئلہ آئے، ایک آیت آئے، ایک حدیث آئے، وہ بھی آگے پہنچا دیں۔ آگے کوئی مانے تو اس کا اپنا بھلا ہے، نہ مانے تو اپنا خسارہ ہے۔ ہدایت کا اور گمراہی کے دینے والا صرف ایک ذات ہے کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ وہ چاہے ہدایت دینے پہ آ جائے تو جنگل میں بیٹھے جاہل سے جاہل بندے کو بھی ہدایت مل جائے،
اور وہ ہدایت نہ دے تو کعبے میں رہنے والے، مدینے میں بسنے والے وہ بھی شرک کرتے رہیں، قبروں پہ جھکتے رہیں، غیروں کی منت منوتی مانتے رہیں، کعبے میں بیٹھ کے بھی پیرانے پیر کے وظیفے پڑھتے رہیں اور عرس کرتے رہیں، اس کی مرضی ہے، وہ ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے اور چاہے تو ہدایت نہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ سارے مسلمانوں کو ہدایت کا فیصلہ کر دے اور اللہ سب پریشانیاں دور فرما دے۔ حج تو کیا ہے، مکے میں ہم رہتے ہیں، ہم نے طواف زیارت بعد نے 14 کو 15 کو 16 کو 17 کو کیا ہے، تو بہرحال جن لوگوں نے طواف اس میں کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب 12 تاریخ گزر جائے اس کے بعد جب طواف زیارت تو ہو سکتا ہے، لیکن دم پڑ جاتی ہے، ایک بکری دم ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیں۔ مقامی حضرات کے لیے طواف زیارت نہیں، یہی تو مصیبت ہے نا کہ مسئلہ خود نہیں سمجھتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ فلاں مولوی نے کہا ہے۔ مقامی لوگوں کے لیے صفا مروہ دوڑنے میں تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، طواف زیارت نہیں، طواف زیارت کا تو وقت مقرر ہے۔ اگر کسی آدمی نے صفا مروہ نہیں دوڑا حج کا، چاہے پورا مہینہ ذی الحج کا بھی گزر گیا، محرم میں نفلی طواف کر کے صفا مروہ دوڑ لے تو کوئی جرمانہ نہیں۔ صفا مروہ دوڑنے کے لیے اجازت ہے، یہ نہیں کہ طواف بھی جب چاہو کرتے رہو۔ زکوٰۃ کا پیسہ کے لیے اگر زکوٰۃ کا پیسہ ہے میں راستہ بنا دوں یا سڑک بنا دوں نہیں لگا سکتے۔ زکوٰۃ کے پیسہ تو مسجد بنانے میں بھی نہیں لگ سکتا، مدرسہ بنانے میں بھی نہیں لگ سکتا۔ زکوٰۃ کا پیسہ خالص غریبوں کا حق ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ غریبوں کو دیں، محتاجوں کو دیں، یتیم ہیں، بیوائیں ہیں، مؤلفۃ القلوب تو خیر اب ہے نہیں، کوئی آدمی مقدمے میں پھنسا ہے، قرضے میں پھنسا ہے، اس کی مدد کریں۔ کسی مسجد میں، بنا میں، تعمیر میں، رستے میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرضے دار کے لیے جب کوئی آدمی آتا تھا جنازہ پوچھتے تھے کہ اس پہ قرضہ ہے، تو اگر قرضہ ادا کرنے کا بندوبست نہ ہوتا تو حضور فرماتے صحابہ کو کہ تم قرضہ نماز پڑھو، میں نہیں پڑھتا اس پر نماز۔ یعنی ایک تشدید تھی تاکہ لوگ اپنے اوپر قرضہ نہ رکھیں، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں، مسلمان نہ ہوتا تو صحابہ بھی نہ پڑھتے جنازہ، مانا یہ تھا کہ میری دعا اس کو نہ لگے تاکہ لوگ قرضہ ادا کریں۔ پھر آخر میں یہ ہو گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو قوت طاقت دے دی، مال غنیمت آنے لگ گئے، تو حضور فرماتے تھے کہ بھی اس پہ حل علیہ دین، اس پہ قرضہ ہے؟ وہ کہتے ہاں جی قرضہ ہے، کچھ پیسہ چھوڑ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں چھوڑ، فرمایا چلو اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، چلو چلو جنازہ پڑھو، تو پھر بیت المال سے حضور خود ادا کر دے۔ اگر ایک آدمی کو خانے کعبے کی اندر کی مٹی مل جائے، وہ تبرک کے لیے انگوٹھی میں نگینہ بنوا لے، بالکل بدعت ہے، خالص بدعت ہے۔ اگر یہ بات سنت ہوتی تو صحابہ کو یہ مٹی نہیں ملی، صرف تمہیں 1400 سال کے بعد ملی ہے۔ یہ بالکل اسی سے تو بدعتیں بنتی ہیں نا، اسی سے تو پھر آہستہ آہستہ کام شروع ہوتا ہے نا۔ وہ چیز سنت ہے جہاں کا تبرک ماء زمزم ہے اور مدینے کا تبرک کھجور ہے، باقی سب باتیں جو ہیں وہ ہماری گھڑی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں جی ہم پیروں کے پاس جا کے ان کو حاجت روا نہ سمجھیں، لیکن ڈاکٹر کے پاس جا کے کیوں علاج کراتے؟ تو پیر کو آپ ڈاکٹر سمجھتے ہیں، وہ انجیکشن لگاتا ہے باہر نکل کے، یا گولیاں لکھ کے دیتا ہے کہ جا کے جناب آپ اتنا کیپسول کھا لیں اینٹی بائیوٹک اور اتنی اینٹی الرجک اور اتنی آپ جو ہے پیناڈول کی گولیاں کھا لیں، یہی آپ لکھوانے جاتے ہیں وہاں۔ ایک زندہ مردے کا تمہارے نزدیک فرق ہی کوئی نہیں، کوئی عقل کی بات کیا کرو۔ اگر پیر زندہ بیٹھا ہے تو اس کے بعد جاؤ اس کو کہو میرے لیے دعا کرو، کوئی شرک نہیں۔ اس کے بعد جاؤ اس کو کہو جناب میں مصیبت میں ہوں، مشکل میں ہوں، آپ شیخ ہیں، بزرگ ہیں، عالم ہیں، میرے لیے دعا کریں، وہ دعا کریں، کوئی شرک نہیں۔ شرک تب ہے جب ان کے مرنے کے بعد ان کو حاجت روا سمجھ کے قبر پہ کھڑے ہو کے پکارا جائے کہ مرشد میں آپ کی مزار پہ کھڑا ہوں، میری فریاد حل کر، یہ شرک ہے۔
سمجھ آ گئی بات؟ ڈاکٹر کے پاس جانا تو یہ تو اچھا، جب ڈاکٹر مر جائے آج تک کوئی گیا ہے اس کے پاس انجیکشن لکھوانے؟ ایک آدمی مجھے ثابت کر دیں کہ ڈاکٹر مر گیا ہے اس کی قبر پہ جاتے ہیں کہ دوائی بتا دو؟ کوئی عقل کیا کرو. ایسے اسی طرح جاہلوں کو مطمئن کرتے ہو جی پیر کے پاس جانا شرک ہے تو ڈاکٹر کے پاس بھی شرک ہے. لوگوں نے کہا سبحان اللہ، واہ یہ مسئلہ بہت اچھا بیان. یہ نہیں پتا کہ بیان کرنے والا مشرک ہے اور جاہل ہے تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے آدمی کا پتہ نہیں کیا ہے، نہیں مجھے نہیں سمجھ آیا کیا لکھا ہے آپ نے. ایک جہاد کرنے کی تمنا ہے، شادی کرنے کا تمنا ہے، تو اللہ پاک دونوں پوری کرنے کو مشکل نہیں ہے. یحییٰ علیہ السلام کے والد کا نام میں نے نہیں پڑھا، آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ کس کا بیٹا تھا یحییٰ؟ زکریا کا. یہ کوئی چھپا ہوا ہے؟ حضرت زکریا نے دعا مانگی تھی نا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، تو قرآن میں موجود ہے، کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. نام کس نے رکھا تھا؟ اللہ نے. قرآن جو لکھا ہوا موجود ہے تمہارے پاس. اگر آدمی جنت میں جو مسلمان کی بیوی ہے وہ حوروں کی سردار ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر انتقال کر گیا، بیوی نے دوسرا شوہر کر لیا، تو اس کو قیامت میں ملے گی جس کے نکاح میں مرے گی، اس کی حوروں کی سردار ہوگی. تیرے حوروں کی سردار کیوں ہو؟ تو مر گیا، نکاح ختم ہو گیا، وہ اجنبی ہو گئی. اس کے بعد اس نے دوسری جگہ شادی کر لی، پھر جس کے نکاح میں مرے گی اسی کی بیوی ہوگی قیامت میں. وضو میں گردن کا مسح کرنا صرف احناف کے نزدیک، باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے. مصطفیٰ کا معنی جس کو اللہ نے چن لیا ہو. طواف کے اندر سب سے بہتر دعا وہ ہے جو حضور نے پڑھی، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. چونکہ دعائیں تو سب بہتر ہیں لیکن وہ سب سے بہتر ہے جو میرے محبوب نے پڑھی ہو. انشورنس جو ہے اس میں سود بھی ہے اور جوا بھی ہے، دونوں بلائیں ہیں. صرف سود بھی نہیں، سود بھی ہے اور جوا بھی ہے. آپ نے 10 لاکھ کی انشورنس پالیسی لی 10 سال کے لیے. 10 سال اگر آپ نے ابھی پہلی 2 پیمنٹ دی تھی اور مر گئے تو آپ کو 10 لاکھ ملے گا. تو جوا لگ گیا نا آپ کا، کہ دیا آپ نے 2000 اور ملا 10 لاکھ. اگر آپ 10 سال تک نہیں مرے تو وہ 10 لاکھ بما سود کے آپ کو واپس ہوگا. تو لہذا اس میں سود بھی ہے اور جوا بھی ہے، اس لیے حرام ہے. اب ان سے پیسے لے لو اور بغیر ثواب کے کسی کو دے دو. مجھے گیس کی تکلیف ہے، آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں پھر پڑھتے رہیں، پھر اگر ہوا خارج ہو تو آپ کے بس میں نہیں ہے. وطر جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں، اس لیے اگر چھوٹ جائیں تو قضا کرنے پڑیں گے. باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں، چھوٹ گئے تو چھوٹ گئے، قضا نہیں ہوگی. اگر خطبہ شروع ہے اور کوئی آدمی آئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب خطبہ شروع ہو تو ہر چیز بند، نہ نماز، نہ تبلیغ، نہ اشارہ، حتیٰ کہ کوئی دوسرا گڑبڑ بھی کرو اس کو بھی نہ کہو کہ چپ کرو. یعنی امر بالمعروف جیسی چیز بھی بند ہے. لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر آئے امام خطبہ بھی شروع کر دے 2 رکعت پڑھ سکتا ہے، پڑھ کے بیٹھے. اب خطبہ شروع ہو تو میں لوگوں کو خاموشی کے ساتھ پانی دیتا رہوں، بالکل نہ دے، منع ہے. آپ بیٹھ کے خطبہ سنیں. اس قسم کے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تاکہ دیکھ لیں جو بعد میں کچھ خیرات مل جائے گی نا، اور کیا ہے. ورنہ وہ خطبے کی دیر 20 منٹ کا خطبہ ہوتا ہے، لوگ فوت ہو جائیں گے بغیر پانی کے. کربلا میں بیٹھے ہیں تم پانی پہنچاتے ہو، بڑی مہربانی کر رہے ہو. اصل مقصد یہ ہوتا ہے دیکھنے پانی پلانے والا فقیر ہے بابا، اس کو بھی تو کچھ دینا ہے نا. بالکل ناجائز ہے. جہاں بیٹھے ہو بیٹھ جاؤ، مت پلاؤ پانی. ہر کوئی اٹھ کے پی لے گا انشاءاللہ جمعہ کے بعد، اور 15-20 منٹ میں انشاءاللہ بغیر پانی کے کوئی فوت نہیں ہوتا.
لڑکے کی شادی کر لی ہے، مہر 1,00,000 روپیہ ہے، 50,000 ادا کر دیا، 50,000 باقی ہے، اس کے عوض میں ان کو زمین دے دوں، جو بھی دے دو اس کو 50,000 پورا کرو، 1,00,000 جو مہر لکھا ہے وہ ادا کرو، زمین دے کے ادا کرو، پیسہ دے کے ادا کرو، جیسے کرو۔ ہم عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جانے کے وقت طواف ودا کریں، ہاں افضل یہ ہے کہ طواف ودا کے بعد نہ جائیں، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ حاجی کے لیے تو فرض ہے، واجب ہے، لیکن عمرے والوں پر واجب نہیں، یعنی نہیں کرے گا تو دم نہیں پڑے گی، حاجی اگر نہ کرے تو دم پڑ جاتی ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی حدیث مبارک جو ہے مطلق ہے کہ آخر 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 کہ آخر